حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اعتراض کرنے والے کئی طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو رافضی ہیں۔ رافضی حضرت امیر معاویہ کو صحابی ہی نہیں مانتے، مسلمان ہی نہیں مانتے۔ اب یہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا جواب کیسے دیا جائے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مسلمان ہی نہیں مانتے۔ تو نمبر ایک، سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتب شیعہ اور کتب اہل سنت ہر ایک میں جو یہ بات موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے لشکریوں میں جو لوگ قتل کیے گئے ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شہید کہا۔ حضرت امیر معاویہ اور ان کے لشکریوں کو حضرت مولا علی نے اپنا بھائی کہا۔ تو جنہیں یہ لوگ مسلمان ہی نہیں مانتے، صحابی ہی نہیں مانتے، انہیں حضرت علی مومن بھی کہہ رہے ہیں، جنتی بھی کہہ رہے ہیں، اپنا بھائی بھی کہہ رہے ہیں، اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ چونکہ الزاماً آپ کس طرح گفتگو کریں گے یہ آپ پیش نظر رکھیں۔ دوسری بات، کچھ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پہلے تو مسلمان تھے لیکن حضرت علی کے جب مقابل میں آئے تو اب مسلمان نہیں۔ اگر یہ بات کہتے ہیں تو بھی آپ ان کو پکڑ لیجئے، ان سے پوچھئے کہ حضرت علی کے مقابل میں آنے کی وجہ سے اگر مسلمان نہیں تو حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں جو لوگ شہید ہوئے ان کو جنتی کیوں کہا گیا؟ حضرت امیر معاویہ کو اپنا بھائی کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب کیا دیں گے؟ پھر دوسری بات کہ اگر حضرت مولا علی کے مقابل آنے کی وجہ سے یہ مسلمان نہیں رہے تو پھر حسنین کریمین نے کیا اسلامی مملکت اور اسلامی خلافت کی باگ و ڈور ایک غیر مسلم کے ہاتھ میں دی تھی؟ کیا جواب دیں گے؟ الزامی جواب۔ پھر اس کے بعد اگر یہ کہیں نہیں، جنگ صفین کے بعد جو ہے یہ لوگ بگڑے، ان میں خرابیاں آئیں، پھر وہی بات آئے گی کہ حضرت حسنین کریمین نے جو حکومت و خلافت دے دی یہ کس کو دی تھی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، صفین میں باقاعدہ معاملہ ٹھیک تھا، مسلمان تھے، کچھ کمیاں آ گئی تھیں، حضرت حسنین کریمین نے جب خلافت دی اس وقت بھی ٹھیک تھے، اس کے بعد بگڑے ہیں، اگر یہ کوئی کہے تو پھر آپ پہلے کہیں کہ صفین کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کیوں کہتے ہو آپ؟ جب وہ صحیح تھے، اہل تھے اور اہل کو خلافت دی گئی تو پھر آپ برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اگر یہ کہیں کہ بھئی حضرت حسنین کریمین نے امیر معاویہ کو اہل سمجھ کر حکومت نہیں دی، وہ تو نااہل تھے، حکومت کے قابل نہ تھے، پھر بھی ان کو دے دی، تو پھر الزام آئے گا حسنین کریمین کی ذات پر۔ اگر کوئی خارجی اس طرح کا الزام لگائے گا حسنین کریمین کی ذات پر تو الحمدللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام بہت زبردست جواب دے گا اور بتا دے گا کہ علی کا گھر ہے وہ گھر جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا وہیں شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ مگر میں پوچھتا ہوں رافضی کیا جواب دیں گے اس کا کہ کیا مولا علی کے بیٹوں نے ایک نااہل کو حکومت دے دی؟ اگر کہیں ہاں مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے، مسلمانوں کی عزتیں بچانے کے لیے ان کے حوالے کر دی حکومت، صاحب واہ! اگر یہ بات مان لی جائے تو امام حسین نے ایسا کیوں نہیں کیا جبکہ یزید نااہل تھا؟ تو یاد رہے کہ حضرت امیر معاویہ کی ذات پر انگلی اٹھانے والے کئی طرح کے، ایک تو شیعہ ہو گئے، دوسرے لوگ وہ ہیں جو ہیں تو شیعہ مگر وہ اپنے آپ کو سنی ہی کہتے ہیں۔ ان سے پہلے پوچھئے کہ آپ کو امیر معاویہ کی زندگی میں کس بات پر اعتراض ہے؟ ایمان لانے سے جنگ صفین سے کے درمیان جو زندگی ہے ان کی، اس پر اعتراض ہے؟ یا صفین سے لے کر حسنین کریمین کے جو صلح کے بیچ کی زندگی ہے اس پر اعتراض ہے؟ یا حسنین کریمین کے صلح سے لے کر ان کے وصال تک جو زندگی حضرت امیر معاویہ کی اس پر اعتراض ہے؟ اعتراض کس پر ہے؟ یہ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو اپنے آپ کو سنی کہہ کر کے امیر معاویہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر پہلے والی زندگی پر اعتراض ہے تو پھر وہی الزام آئے گا، دوسری زندگی پر اعتراض ہے تو بھی الزام آئے گا، اور جو تیسری زندگی پر اعتراض کریں کہ صلح امام حسنین کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں وہ صلح سے پھر گئے تھے، ایسے ہو گئے تھے، ویسے ہو گئے تھے، تو صحیح روایت کے ساتھ ثابت کر دیں۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ صلح سے پھر گئے تھے تو یقین جانیں اس کا الزام بھی حسنین کریمین پر ہی آئے گا۔ نمبر ایک، 41 ہجری میں حضرت سیدنا حسنین کریمین نے حکومت دے دی، تقریباً 9 یا 10 سال تک حضرت امام حسن حیات رہے، اس درمیان امام حسن نے بغاوت نہیں کی، خروج نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے مطابق حکومت چل رہی تھی۔ نمبر دو، امام حسن کے انتقال کے بعد تقریباً کربلا کی جنگ کے درمیان 10 سال کا فاصلہ ہے، اس 10 سال میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کی حکومت تھی، امام حسین نے کوئی بغاوت نہیں کی، کوئی خروج نہیں کیا۔
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی حکومت شریعت کے مطابق تھی، اور خود جب دیکھا کہ یزید کی حکومت شریعت کے مطابق نہیں ہے تو آپ نے باقاعدہ اس کے خلاف علم بلند کیا۔ تو یاد رہے، سیدنا امیر معاویہ کی ذات پر انگلی اٹھانے والے اپنے بنائے ہوئے جال کے اندر ہی خود پھنس جائیں گے۔ وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، کاتب خطوط ہیں، ایک اہم مقام ہے، مجتہد صحابی ہیں، وہ عظیم ترین صحابی ہیں۔ مگر ہاں، یہاں پر یہ بات بتا دوں کہ اگر کوئی شخص سیدنا مولا علی کے مقابل لانا چاہے، برابری میں لانا چاہے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ سیدنا مولا علی کی اولیت، اکملیت، اعلمیت بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ تو یہاں مقابل کی کوئی بات نہیں، بحیثیت صحابی ہونے کے، کاتب وحی ہونے کے، کاتب خطوط ہونے کے، ان کا دفاع ہے، تاکہ روافظ اور روافظ کے فضلہ خور بھی اس بات کو جان لیں کہ تمام صحابہ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہم اہل سنت کی ذمہ داری ہے۔